ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا آپ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ آپ امیر بھی ہیں یعنی مالدار بھی، اور امیر بھی ہیں یعنی مسلمانوں کے سربراہ بھی۔ میرے اوپر بہت سا قرضہ چڑھ گیا ہے، لہٰذا میری مدد کریں۔ یہ سن کر آپ اس کو اپنے گھر لے گئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ان کے گھر کا باہر سے دروازہ بہت خوبصورت تھا، لیکن گھر میں ایک چارپائی بھی نہیں تھی۔ کھجور کی چھال کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں اور وہ بھی پھٹی ہوئی۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے مجھے چٹائی پر بٹھایا اور کہنے لگے کہ تمہیں ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ میں نے کہا بتائیے، تو عرض کرنے لگے کہ 3 دن سے میں نے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں کھایا، میں صرف کھجور پر گزارا کر لیتا ہوں۔ آج کل میرے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا کہ حضور میں اب پھر کیا کروں، میں تو بہت دور سے امید لگا کر آیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے کہ تو عثمان غنی کے پاس جا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان غنی کی سخاوت شروع ہوتی ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ کا نام لوں کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے؟ تو فرمایا کہ تمہیں اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، تم صرف اتنا بتانا کہ میں مقروض ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوکر ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ وہ مجھ سے دلیل یا حوالہ مانگیں گے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ عثمان سخاوت کرتے وقت دلیل یا حوالے نہیں مانگتے، عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تفتیش نہیں کرتا، اور سخاوت کرتے وقت ٹٹولنا عثمان کی عادت نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں چلا گیا، پوچھتا پوچھتا ایک دروازے پر دستک دی تو حضرت عثمان غنی کے اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم لوگ دودھ کے اندر شہد ملا کر پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کرو، اتنا خرچہ بڑھا دیا ہے، دودھ میٹھا شہد بھی میٹھا، ایک چیز استعمال کر لو، تم کوئی بیمار تھوڑی ہو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا ابو بکر تو بڑی باتیں بتا رہے تھے، جہاں تو دودھ اور شہد پر لڑائی ہو رہی ہے، اور مجھے تو کئی ہزار دینار چاہیے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ باہر آئے اور میں نے کہا السلام علیکم۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور وہ سمجھ گئے کہ میں مسلمان ہوں، اور مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ معاف کرنا، بچوں کو ذرا ایک بات سمجھانی تھی، آنے میں دیر ہو گئی۔ ان کا پہلا جملہ ان کے بڑے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ پھر دروازہ کھولا اور مجھے انہوں نے گھر میں بٹھایا، اور میرے لیے جو پہلی چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا، اور پھر کھجور کا حلوہ پیش کیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ عجیب شخص ہے، گھر والوں کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے کہ ایک چیز استعمال کیا کرو، اور میرے لیے 3 چیزیں آ گئی ہیں، لیکن ابھی میرا تصور جمع نہیں تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا اتنا تگڑا نہیں جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ کھلانے پلانے کے بعد پوچھنے لگے کہ کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور ملک شام کا رہنے والا ہوں، کچھ کاروباری مشکلات آئی تو مقروض ہو گیا، اور اب میرے اوپر قرضہ ہے اور مجھے کچھ پیسوں کی حاجت ہے۔ یہ سن کر انہوں نے ایک آواز دی تو ایک غلام اونٹ پر سامان لدا ہوا لے کر حاضر ہوا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے تھیں، ابھی میں نے بتایا بھی نہیں تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اس اونٹ پر تیرے اور تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور 6000 اشرفیاں رکھوا دی ہیں، اور تم پیدل آیا تھا، اب یہ اونٹ بھی لے کر جانا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے فوراً سے کہا حضور یہ اونٹ واپس کرنے کون آئے گا؟ حضرت عثمان فرمانے لگے واپس کرنے کے لیے دیا ہی نہیں، یہ تحفہ ہے، تو لے جا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا، ڈھونڈتا ہوا اور پھر مدینے میں آیا، اور جب مدینے میں آیا تو اللہ نے مجھے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ کہتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے کہیں بڑھ کر نواز دیا ہے، معاف کیجیے گا، میں سوچ رہا تھا کہ دودھ شہد پر تو گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ نے جو پیسے عثمان کو دیے ہیں وہ اس لیے نہیں دیے کہ عثمان کی اولادیں عیش مستی کرتی پھریں، میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں۔ وہ شخص کہتا ہے میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ابھی انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے، کہ آپ فرمانے لگے کہ شکریہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادا کرنا کہ جس نے تجھے یہ راستہ دکھایا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا حضور آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر فرمانے لگے چھوڑو آپ کا کام ہو گیا، اس بات کی تفصیلات میں نہ پڑھو، ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی دوسرے مسلمانوں کی مدد اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس صدقہ جاریہ دعا میں شامل ہونا چاہیں تو بھکن نیٹ ورک ویڈیوز کی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔